بلال دو بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں شبر زیدی صاحب کے، اور یہ بات درست ہے کہ وہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیفالٹ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں کو، آپ نے سن لیا ان کا کامنٹ، اور پھر ویل گو ٹو واٹ شہباز راناز ریزڈ وچ از ایون مور امپورٹنٹ. جی بلال. جی شبر زیدی صاحب کے ساتھ جی ہمیشہ شوز تھوڑے سے کلرفل ہی ہوتے ہیں جی. بہرحال ان کا اپنا بھی ایک وقت رہا ہے پی ٹی آئی کے دوران، تو اینی ہاؤ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور دیکھیے میں جی سوری آپ بتائیے کہ شبر صاحب کا کیا تھا. نہیں، وہ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غیر ذمہ دار ہیں، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا یہ ڈیفالٹ والی بات ہوگی. اور نمبر دو وہ کہہ رہے ہیں پبلکلی ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، اگر آپ نے نیگوشیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا اور آپ ہمیں آپ شبر صاحب سے کہیں کہ ہمیں نہ ہی تجویز دیں اور گائیڈنس دیں کہ کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے، کیونکہ جو حکومت پچھلی بیڑا غرق کر کے گئی ہے نا جی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سب سٹینڈرڈ پروگرام کر کے اس کے اندر پھر ستیہ ناش کر کے گئی ہے، اور اس ٹیم کا ایک اہم حصہ ایف بی آر چیئرمین رہتے ہیں، تو یہ اس میں ملوث رہے ہیں، تو یہ اپنے جو کارکردگی یہ دکھا کے گئے ہیں، اور جو دو تباہی کا جس کا یہ خود ایک ٹیم ممبر رہے ہیں، تو یہ اپنی تجاویز اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے جی. اور ہمیشہ یہ اسی طرح کی کوئی ریش باتیں کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے معذرت کے ساتھ اسی طرح ہی آغاز کیا ہے، اور یہ ہمیشہ یہ ایک ڈیکورم نہیں رکھتے. تو میں معذرت کے ساتھ جی مجھے نہیں پتا تھا شو سے پہلے کہ شبر صاحب آ رہے ہیں. تو بہرحال ہم دیکھیے جی ہم نے پچھلے سال سوا سال میں ایک سب سٹینڈرڈ جو پروگرام ہے اس کو لے کے ہم چلیں، اور ہمیں چلنا ہم لے کے اس لیے چلیں کیونکہ ہماری ایک مجبوری تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے سب سٹینڈرڈ پروگرام کو لے کے چلیں، مگر ریاست کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ کہ ان کا ٹوٹا پھوٹا پروگرام، انہوں نے ہی پہلے ایک خراب پروگرام اگری کیا پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے، اس کے بعد انہوں نے ہی اس پروگرام کی شرائط توڑی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کیا. ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ہم آ کے کہہ دیں جی اور پاپولس میجرز لے لیں اور خزانے کھول دیں اور واہ ہو جائے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ریاست یہ نہیں افورڈ کر سکتی. ہماری امیڈیٹ ہمارا کنسرن تھا کہ ہم ڈیفالٹ کو اوائڈ کریں. ہم ساتھ ساتھ جو ہم ریلیف میجرز عوام کو اس کے دوران بھی دے سکتے ہیں وہ دیں، سیلاب کے کو ہم مینیج کریں. تو دیکھیے یہ ہم نے بڑی مشکل سے بیلنس ٹرائی کیا. ہم اسی آئی ایم ایف کو واپس میز پہ لے کے آئے تھے، ہم نے اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام ریزیوم کیا تھا. اس کانٹیکسٹ میں بھی کہ جب ہم ریزیوم کرنے والے تھے تو شوکت ترین اور تیمور جھگڑا جیسے لوگ، انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ لوگ جو اس ملک کے ساتھ، کون یہ شخص یہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتا ہے جنہوں نے کیے تھے کہ کالیں کر کے اور آئی ایم ایف کے ان کو لیٹر لکھ کے سبوٹاج کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہ ہو جائے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. چلیں ان کا کوئی مراد صحیح کہ ایسا بندہ کرے جس کو سمجھ نہ ہو تو سمجھ آتی ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے یہ اپنے ہاتھوں سے ایگزیکٹلی کیا کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے ہمیں یہ کائنڈلی یہ اگر گائیڈنس نہ ہی دیں جو اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں، جو ان کاموں میں ملوث رہے ہیں، جنہوں نے اس نہج تک چیزوں کو پہنچایا ہے، تو بہتر ہوگا. ہم بات کریں اس وقت جو اقتصادی صورتحال اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کی کچھ نیگوسیشنز تو کم ہیں لیکن کچھ ڈفرینسز کافی زیادہ ہیں. تو شہباز رانا کہہ رہے تھے بلال جو بریک پہ جانے سے پہلے کہ آئی ایم ایف جو ہے بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی اسپینڈنگ بلز ہیں اس کو بھی ریویو کریں، اور جو ایمنیسٹی دے رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. تو از دا گورنمنٹ گوئنگ ٹو نیگوشیٹ اور ریویو کرے گی وہ ایشوز جو آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، فار ایگزامپل $1,00,000 لانے والی جو ایمنیسٹی ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑی سی آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی نا جی اور ہمیں تفریق کرنی ہوگی کہ 9th ریویو ڈسکشن شوڈ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا بجٹ. یہ ایک ہمارا پینڈنگ ریویو تھا جس کے اندر پھر کچھ شرائط تھیں، جو ڈسکشن جب لینتھن ہوئی تو اس میں کچھ باتیں مزید آئیں گی کہ آپ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کر لیں پورا. اس ریویو کی حد تک جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری ہیں. ابھی یہ جو بجٹ کا سیشن ہے اور جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر تو ہوئے ہیں، مگر دیٹ کین ناٹ بی میڈ اے کنڈیشن فار دا 9th ریویو. آپ 9th ریویو کی جو شرائط تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. ہمارے نزدیک اس 9th ریویو کو اب آئی ایم ایف کے بورڈ کے سامنے رکھ کے اس کا ٹرانچ ریلیز ہونا بنتا ہے، کیونکہ دس واز واٹ واز اگریڈ، اٹ ہیز بین فلفلڈ. بجٹ کے نمبر شیئر ہو گئے ہیں. یقیناً 9th ریویو کے بعد کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کی جو بھی اعتراضات ہیں یا جو بھی ان کے سوالات ہیں while staying in the program وہ بالکل وہ اس کے اوپر ڈسکشن مناسب بھی ہے اور جائز بھی ہے. مگر میرے نزدیک یہ اس کو اگر 9th ریویو کی کلیئرنس کو وہ اس کے ساتھ نفی کریں گے تو یہ بالکل بھی کسی صورت کی فیئر نہیں ہے.
ادروائز آپ ریویو کو چھوڑ بھی دیں تو آئی ایم ایف کے اگر یہ 9th ریویو کلیئر ہو جاتا ہے اور بجٹ کا سیشن ابھی جاری ہے, ابھی آپ جانتی ہیں کہ بجٹ پیش ہوا ہے, وزیر خزانہ نے خود بھی نارملی کمیٹی, ٹیکنیکل کمیٹیز, دیگر کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ پھر ابھی اس بجٹ کو ریویو کرتی ہیں. ایک بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر تھوڑی بہت چینجز بھی آتی ہیں فائنل پاسیج آف دا فائنانس بل سے پہلے, تو یقیناً اس میں کچھ روم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم ٹنکرنگ یا کریکشنز کریں بجٹ کے اندر, جو اس دورانیے میں جس کی نشاندہی ہوتی ہے. مگر آئی ایم ایف کی یہ ڈسکشن جو ہے یہ میرے نزدیک پوسٹ 9th ریویو کے کسی بھی ریویو سے ریلیٹڈ یا ٹرانچ ریلیز سے ریلیٹڈ تو مناسب ہے, مگر 9th ریویو جو ہمارا کرنٹلی پینڈنگ ہے اس کے ساتھ اس کو نقصی کرنا جی بالکل مناسب نہیں ہے. جی میرا خیال ہے یہ شہباز کمنگ آن دس, میرا خیال ہے شہباز تو وہی کہہ رہے ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, یہ اپنی بات تو نہیں کرے شہباز. دیکھیں بلال جو بات کر رہے ہیں یہ جی شہباز تھیوریٹیکلی بلال جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جی کہ جولائی سپٹمبر 2022 کے پیریڈ کا 9th ریویو ہے, لیکن اب چونکہ اس میں تاخیر ہوئی ہے, چاہے اس کے ذمہ دار حکومت پاکستان ہے یا آئی ایم ایف ہے, تاخیر ہو چکی ہے اب, اور ڈار صاحب یہ بات واضح کر چکی ہیں کہ 10واں ریویو تو ہم کر نہیں سکتے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, 30 جون کو پروگرام نے ختم ہو جانا ہے, تو 9واں ریویو ہی ہے. اور اب یہ چیز بھی آفیشیل ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ بجٹ آپ ریویو کریں گے تو بات آگے بڑھے گی, اور اس کے جواب میں وزارت خزانہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم بجٹ کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں, تو چیزیں ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ جو بجٹ ہے اس کو ریویو کر سکتی ہے اور کس حد تک کر سکتی ہے. اگر آپ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں, آپ جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے 0.4% پرائمری بجٹ کا سرپلس, تو وہ تو اپیرنٹلی تو آئی ایم ایف کے مطابق ہے, لیکن اس کی جو پیچھے نمبرز ہیں وہ 0.4% کو سپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ جو نان ٹیکس ریونیو نے 2963 ارب روپے کا رکھا ہوا ہے وہ اوور سٹیٹڈ لگ رہا ہے اپیرنٹلی, اور اس کے ساتھ ہی جو ٹیکس ریونیو ہے 9200 ارب کا, اس کے اوپر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تو ٹارگٹ بھی کم ہے, اور دوسرا 9200 نہیں ہو سکتا بغیر میئرز کے جو حکومت نے پرپوز کیا وہ کم ہے. اب ڈار صاحب کو اس کے اوپر جواب یہ ہے کہ جی جو ملک میں مہنگائی چل رہی ہے اس کے لیے تو آٹومیٹک اتنی گروتھ آ جائے گی, ایف بی آر کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. ڈار صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو ابھی موجودہ ایف بی آر کی پرفارمنس ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب ملک کے اندر مہنگائی کا تقریباً 38% ہے, اور جی ڈی پی گروتھ چلنے آپ کی تقریباً فلیٹ ہے, تو اگر نامنل جی ڈی پی گروتھ آپ کا 38% ہے اور ایف بی آر کی جو کلیکشن بڑھ رہی ہے وہ 16% سے بڑھ رہی ہے, تو پھر جو ایک آرگیومنٹ ڈار صاحب دے رہے ہیں کہ اگلے سال 24% نامنل جی ڈی پی کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں, تو 28% گروتھ ریٹ چاہیے ایف بی آر کو نیا ہدف حاصل کرنے کے لیے, وہ بات پھر شاید اس طریقے سے وہ جو نمبرز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی یہ بھی اچھا چاہتے ہیں جی شہباز, یہ آپ آئی ایم ایف کی جو کریٹیک ہے اسی کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا کہ دس از دا کریٹیک. جی بالکل, ان کی جو اس کے اوپر کریٹیک ہے اور یا آبجیکشن ہے وہ ویلڈ لگ رہے ہیں آئی ایم ایف.